بلوچ سرداری نظام کیا ہے؟ ششک کا کیا مطلب ہے؟ بلوچ اپنے سرداروں اور ان کے ماتحت وڈیروں کے آگے ہاتھ باندھ کر احتراماً کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا یہ خوف کے مارے ایسا کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں، خوف بالکل بھی نہیں، وجہ کوئی اور بتائی جاتی ہے۔ پیر مرد کیا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بھٹو صاحب سرداری نظام کو کیوں ختم کرنا چاہتے تھے؟ ان سب سوالات کی تفصیل کچھ دیر بعد میں، لیکن پہلے تو اگر آپ نے میرے چینل تاریخ ناک کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل تاریخ ناک کو سبسکرائب کریں، اس کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا۔ ششک یہ لفظ بلوچی زبان میں چھٹے حصے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک اصطلاح تھی جو بلوچ معاشرے میں صدیوں سے چلی آتی تھی، جس کے تحت ہر کاشتکار کے لیے لازم تھا کہ وہ اپنے زرعی پیداوار کا چھٹا حصہ سردار کو پیش کرے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ 1970 میں اپنے انتخابی منشور میں نیشنل عوامی پارٹی یعنی نیپ نے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد ششک جو ایک ظالمانہ روایت ہے اس کا خاتمہ کر دے گی، لیکن ایسا نہیں کر سکے وہ۔ سابق وزیر اعظم نے اس کی تیسری وجہ یہ بتائی کہ بلوچستان کے یہ سردار پٹ فیڈر کی زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے جعلی دستاویزات پیش کی تھی۔ بھٹو کے مطابق یہ 3 وجوہات تھی جس کے باعث انہوں نے اس نظام کے خاتمے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ کتنا مؤثر ثابت ہوا اور بلوچستان کی معاشرت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے تھے، یہ کوئی ایسا پیچیدہ سوال نہیں۔ بلوچستان کے امور کو سمجھنے والی شخصیات اور خود بلوچ دانشوروں کی آراء میں اس سلسلے میں زیادہ فرق نہیں، لیکن اس معاملے کی تفہیم ممکن نہیں جب تک سرداری نظام کی بنیاد کو نہ سمجھی جائے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے مطابق دوسری وجہ زرعی اصلاحات بنی۔ اس سلسلے میں بلوچستان کے سرداروں نے بھٹو حکومت کے ساتھ تعاون سے انکار کر دیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی تقریر میں انکشاف کیا کہ پورے ملک کے زمینداروں نے اس سلسلے میں قوانین کی پاسداری کی اور زرعی اصلاحات کے سلسلے میں تمام شرائط پوری کر دی، لیکن بلوچستان کے سرداروں نے مزاحمت کی۔ بھٹو نے اس تقریر میں بتایا کہ مزاحمت کرنے والے سرداروں کی تعداد 22 تھی۔ ڈاکٹر عطا محمد مری جو کہ ایک بلوچ دانشور ہے، اپنی کتاب بلوچ قوم قدیمات سے عصر حاضر تک میں سرداری نظام کے سیاسی، اقتصادی، سماجی اور نفسیاتی پہلوؤں پر تفصیل سے اظہار خیال کرتے ہیں۔ اس نظام کے خد و خال اگر چند الفاظ میں بیان کیے جائے تو ڈاکٹر عطا محمد مری کے الفاظ میں اس کی صورت یہ ہوگی: سردار لا شریک ہوتا ہے۔ ڈاکٹر مری کے اس جملے سے بلوچستان کے سردار کی طاقت اور جبروت کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ قوت کیسے میسر آتی ہے؟ ڈاکٹر مری کے مطابق خطہ بلوچستان کی ایک فطری اور تاریخی کمزوری نے اس پر طاقت فراہم کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ بلوچستان روایتی طور پر ایک کمزور ملک رہا ہے جہاں کوئی مرکزی اتھارٹی کبھی نہیں رہی۔ یہی سبب تھا کہ اس خطے میں چھوٹے چھوٹے معاشرے مل کر ایک کنفیڈریشن کی شکل اختیار کر گئے۔ سرداری نظام کو اس کنفیڈریشن کو وجود میں لانے والی اکائیوں کو تشکیل دینے والے عناصر ترکیبی سے سمجھنا ممکن ہو سکتا ہے۔ ہر انسانی معاشرے کی طرح فطری طور پر بلوچستان میں بھی سماج کی بنیادی اکائی فرد سے ہی تشکیل پاتی ہے، جو فطری طور پر کسی خاندان کی نمائندگی کرتا ہے۔ ناگزیر ہے کہ اس خاندان کی قیادت کوئی بزرگ یعنی سفید باری شخص کرے۔ بلوچ معاشرے میں اس سے پیرا مرد کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مختلف خاندانوں کی نمائندگی کرنے والے پیرا مردوں کے اجتماع سے ایک اور ادارہ وجود میں آتا ہے جو پیری مرد کے قیادت میں کام کرتا ہے۔ اس قبائلی معاشرے میں اس پیر مرد کا مقام سب سے بلند ہے اور یہی سردار ہے۔ اس نظام میں سردار کی حیثیت کیا ہے؟ ڈاکٹر مری لکھتے ہیں، اس ساری درجہ بندی کی جو چوٹی پر سردار بیٹھا ہے، اس کا ہمسر اور اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ لا شریک ہوتا ہے اور قبیلے پر اپنا اثر اپنے ماتحتوں یعنی وڈیروں کے ذریعے برقرار رکھتا ہے۔
یہ شخص ایک عام بلوچی کے مقابلے میں کتنی اہمیت رکھتا ہے، اس کا اندازہ اس کی جان کی قیمت سے ہوتا ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں اگر ایک عام بلوچ کا خون بہا 2000 روپے تھا تو اس کے مقابلے میں سردار کا خون بہا 8000 روپے تھا۔ سردار کو قبیلے میں اپنا اقتدار برقرار رکھنے اور ہر قسم کی انتظامی معاملات کی انجام دہی کے لیے لامحدود اختیارات حاصل ہوتے تھے۔ سردار کی اپنی ذاتی جیل ہوا کرتی تھی جس میں قیدیوں کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک کیا جاتا، یہاں تک کہ انہیں خوراک بھی نہیں دی جاتی۔ لوگ خیرات میں انہیں خوراک دیتے یا باری کم لکڑیاں پاڑنے کے معاوضے کے طور پر انہیں کھانے پینے کو کچھ ملتا۔ سردار کی پولیس سوار کہلاتی جو آریہ کے ہاتھ سے حکمرانوں کا تسلسل تھی۔ سوار کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی جس پر سردار کی مہر ہوتی۔ یہ چھڑی سوار کو نہ صرف ناقابل گرفت بنا دیتی بلکہ اس سے احکامات جاری کرنے کا اختیار بھی مل جاتا۔ لیویز اس سوار کی جدید شکل تھی۔ ڈاکٹر مری نے اس سردار کے ذہنی، جذباتی اور سیاسی رجحانات پر دلچسپ انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، سردار ہی وہ سرچشمہ ہے جہاں سے سیاسی، ثقافتی اور معاشی اختیارات کے دریا پھوٹتے ہیں۔ وہ اپنی اتھارٹی کو برقرار رکھنا بھی جانتا ہے اور ایسا کرنے کی قوت بھی رکھتا ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ کہنے کو تو اس کے قبائل بہت روشن فکر، جمہوری اور ترقی پسند ہوتے ہیں، مگر دراصل یہ روایت اور قبائلیت میں بنیاد پرست اور سماجی برتاؤ میں بہت ہی قدامت پسند ہوتے ہیں۔ وہ غیرت کی دھن پر جان لیوا رقص کرتے ہیں اور وطن کے خطرے میں وجد میں آتے ہیں، اور اگر برطانوی، امریکی اور پنجابی سامراج کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی صدا دو تو پوری غیور قوم آپے سے باہر ہو کر مکمل مجنون بن جاتی ہے۔ اس نظام میں قبیلے کی سیاست، معیشت اور معاشرت تو ہوتی ہی سردار کے تابع ہے، لیکن علم و ہنر اور زندگی کے بدلتے ہوئے تقاضے بھی سردار کی چشم ابرو کی منتظر رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ڈاکٹر مری کے الفاظ میں، غربت قسمت کا لکھا بن جاتی ہے، علم بے غیرتی ہو جاتا ہے اور انصاف سردار کی خشمالود نگاہوں کی باندی بن جاتا ہے۔ لٹریری ہسٹری میں محمد سردار خان بلوچ نے لکھا ہے کہ اس معاشرے میں علم و ہنر اور لٹریچر کچھ موسمی اور طبی ٹوٹکوں سے بڑھ کر نہیں ہوتا، اور تلوار، ڈھال، تیر کمان کے مقابلے میں فلسفہ، سائنس اور سیاسی نظریات کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ بلوچ اپنے سردار کی کس قدر عزت و احترام کرتے ہیں، اس کا ایک واقعہ صدر ممنون حسین نے بیان کیا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، میں یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں کہ جنرل عبدالقادر بلوچ اپنے تمام تر سیاسی اور سماجی مقام و مرتبے کے باوجود اپنے قبائلی سردار نواب ثناء اللہ زیری کے سامنے ہمیشہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں تھا؟ یہ راز ڈاکٹر مری کھولتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس بے حد احترام کا سبب سردار کا سیاسی اور سماجی مرتبہ ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کے پس پشت روحانی قوت بھی کارفرما ہوتی ہے۔ بلوچوں کے ساری پی ایچ ڈی، سارے یورپ پلٹ اور سارے علم و دانش کے مالک اشخاص بھی اپنے سردار کو ولی اللہ کا درجہ دیتے ہیں۔ قبائل کے نزدیک سردار اللہ کا برگزیدہ اور پسندیدہ شخص ہے، تبھی تو اس سے اتنی طاقت عطا کر دی گئی ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بلوچ اپنے سردار کو صاحب کرامت، پیر اور بزرگ بھی سمجھتے ہیں۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ سرداروں کے صاحب کرامت ہونے کی کوئی مثال پیش کر سکتے ہیں، تو انہوں نے بلا تامل جواب دیا، ایک نہیں کئی بلکہ ہزاروں مثال پیش کر سکوں گا۔ اتنا کہہ کر سانس لینے کے لیے تھوڑا سا خاموش ہوئے، پھر کہا کہ پہلے ایک واقعہ شاہ ایران کا سن لیجئے۔ انہوں نے بتایا، شاہ ایران ایک بار کسی پہاڑ سے گر پڑے، لیکن کسی گھاٹی میں گر کر موت کے منہ میں جانے کی بجائے کسی نرم جگہ یا پانی میں گرے، یوں بچ گئے۔ اس واقعے کی کہانی انہوں نے یہ بیان کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنی باہوں میں لے کر مرنے سے بچایا تھا۔ بلوچ معاشرے میں اس قسم کی ہزاروں کہانیاں موجود ہیں جن پر یقین کیا جاتا ہے، اور سرداروں کی برادری ان تصورات کے فروغ میں ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہوئے تو میں نے سوال کیا کہ مثلاً ایوب خان کا زمانہ، جب نواب خیر بخش مری کی گرفتاری کے لیے کارروائی کی جا رہی تھی،
اس زمانے میں اس قسم کا ایک واقعہ معروف ہو گیا تھا۔ سیکیورٹی فورسز کے حکام ایک جگہ کھڑے تھے، مری قبیلے کے لوگ بھی تھے، سامنے سے گاڑی چلی آ رہی تھی، گاڑی میں نواب صاحب موجود تھے جو گرفتاری دینے کے لیے خود آ رہے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سامنے سے گاڑی آتے آتے اچانک غائب ہو گئی اور سیکیورٹی فورسز کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ کچھ دیر کے بعد گرفتاری کا مقام گزرنے کے بعد وہی گاڑی اس راستے پر اسی حالت میں دکھائی دینے لگی جیسا کہ گرفتاری کرنے والوں کے بیچ سے گزری، مگر انہیں کچھ دکھائی نہ دیا ہو۔ احترام کی یہی روایت ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی بچہ بھی سردار کی پیٹھ پیچھے بے ادبی کی کوئی بات کر دے تو اس سے تھپڑ پڑتا ہے کہ آج سردار کے بارے میں ایسا کہہ دیا، کل کو نعوذ باللہ اللہ کے رسول کے بارے میں ایسا کہو گے۔ سردار کی مافوق الفطرت زندگی کے بارے میں ان تصورات پر اب بھی یقین کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بات مکمل کی، بلوچستان کی طلسم ہوش ربا کی طرح پر اسرار زندگی میں جدید عہد کے اثرات پہلی بار 1970 کے انتخابات کے پہلو داخل ہوئے۔ بائیں بازو کے رجحانات رکھنے والی نیشنل عوامی پارٹی نیب نے اپنے انتخابی منشور میں وعدہ کیا تھا کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد ششک کا خاتمہ کر دے گی۔ نیب نے حکومت تو بنائی لیکن اقتدار میں آنے کے بعد وہ اپنا وعدہ پورا نہ کر پائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صوبے کے مختلف حصوں میں احتجاج شروع ہو گئے، جس میں بڑے پیمانے پر گرفتاریاں بھی ہوئی اور کئی لوگوں کی جانیں بھی گئی۔ ڈاکٹر مری لکھتے ہیں، جب یہ پارٹی برسر اقتدار آئی تو بجائے شک ختم کر کے اس کے سردار ششک کی وصولی کے لیے کاشتکاروں کے خرمنوں پر آن موجود ہوئے۔ کاشتکاروں نے انہیں انتخابی وعدے یاد دلائے، فریادیں کی، وفود بھیجے، پریس کانفرنسیں کی، مگر نیب کے سردار اب یہ سب کچھ بھول چکے تھے۔ یہی زمانہ تھا جب 1972 میں جالاوان کے علاقوں میں جل جاؤ، کروان اور کریشا کے علاقوں میں کاشتکاروں نے ششک کی ادائیگی سے انکار کیا، جس پر ان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ اس کارروائی میں کریم داد چنال نامی ایک کاشتکار ہلاک ہو گئے، جبکہ بڑے پیمانے پر فصلوں کو آگ لگا دی گئی تھی۔ ان علاقے کے واقعات کے بعد مکران، کچی، راڑا شم اور چاغی میں بھی کسانوں نے مزاحمت شروع کر دی۔ منگوچر نامی مقام پر بھی احتجاج ہوئے جنہیں تشدد سے دبانے کی کوشش کی گئی۔ ان واقعات میں 9 افراد ہلاک کر دیے گئے تھے۔ یہاں بڑے پیمانے پر فصلیں جلانے کے علاوہ کسانوں کے گھر بھی جلائے گئے۔ کسانوں کی ناراضگی کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ اب انہیں ششک کے ساتھ ساتھ حکومت کا ٹیکس بھی ادا کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ حکومت کو ٹیکس کی ادائیگی پر تو تیار تھے لیکن ششک دینے میں انہیں تعامل تھا۔ یہی کسانوں کا غیظ و غضب بڑھتا چلا گیا۔ یہ عین وہی زمانہ تھا جب پاکستان پیپل پارٹی کی مرکزی حکومت نے بلوچستان میں نیب کی حکومت تعلیل کی اور بہت سے بلوچ سرداروں کو پیپل پارٹی میں شامل کر کے اپنی حکومت بنائی۔ یہ اقلیتی حکومت تھی کیونکہ اس میں حزب اقتدار 7 اور حزب اختلاف 14 ارکان پر مشتمل تھی۔ یہی پس منظر تھا جس کی وجہ سے بلوچ ڈاکٹر مری مقبولیت کے حصول کے لیے اس سے کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ کسانوں کی تاریخ نے اس سے یہ موقع فراہم کر دیا اور اس نے ششک کے خاتمے کا ایک آرڈیننس بھی جاری کر دیا تھا۔ نواب غوث بخش رئیسانی اور ان دنوں پیپل پارٹی بلوچستان کی قیادت میں شامل تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ آرڈیننس اس طرح سے منظور کیا جائے، چنانچہ اس میں ترامیم کر دی گئی، گرفتار کسانوں کی رہائی عمل میں آئی اور ان کی اشکشوئی کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے۔ اس طرح یہ بحران ختم ہوا۔ لیکن شاہ محمد مری سمجھتے ہیں کہ یہ سرگرمیاں اصل مسئلے کی حل کی بجائے کسی اقسام تاریخ کے خاتمے کی ایک کوشش تھی جو کامیاب رہی۔ پیپل پارٹی کی حکومت کا اگلا قدم سرداری نظام کے خاتمے کا تھا۔ یہ اعلان 8 اپریل 1976 کو کیا گیا۔ اس اقدام سے قبل ششک کے خاتمے کا آرڈیننس منظور ہو چکا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جب سرداری نظام کے خاتمے کا اعلان کیا، اس وقت صوبے کی صورتحال بڑی پیچیدہ تھی۔ پہاڑوں پر مزاحمت جاری تھی۔ اس مزاحمت کو کمیونسٹ انقلاب کی کوشش بھی قرار دی گئی تھی اور حکومت کے خاتمے کے خلاف جدوجہد بھی۔ امید ہے آج کی یہ معلوماتی ویڈیو جو کہ بلوچ سرداروں کے بارے میں اور بلوچ میں سرداری نظام کے وجود اور اس کے خاتمہ اور تمام تر تفصیلات کے بارے میں تھی، بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر تو یہ ویڈیو آپ کو واقعی پسند آئی ہے تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے چینل تاریخ ناک کو لازمی سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا۔
अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।